يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سورہ رات ہم پڑھ رہے ہیں تو گزشتہ روز ہم نے پڑھا تھا جب آدم علیہ السلام شیطان نے جب ان کو بہکا دیا دھوکے سے، ایک امید لگائی انسان کی فطرت کے اندر جو بشری کمزوری ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو کبھی موت نہ آئے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ عیش و عشرت رہے، کبھی بھی غربت یا مفلسی یا کوئی مصیبت یا مشکل کی زندگی مجھے نہ گزارنی پڑے۔ تو شیطان نے اس زاویے سے آس دلائی، امید دلائی، دھوکہ دیا، کیونکہ جو بھی دنیا میں خیر خواہ، جو بھی شر پھیلانا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، وہ اگر آپ کو کہے کہ یہ ننگے ہو جائے تو آپ بالکل ہی ننگے ہوں گے، لیکن وہ آپ کا خیر خواہ بن کے آئے گا، آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے سامنے دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، مختلف قسم کے وہ آپ کو تربیات دکھائے گا، انعامات دکھائے گا، درجے دکھائے گا۔ اسی طرح شیطان نے ہمارے جو باؤ اجداد تھے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو اللہ کی نافرمانی کرنی پڑی، اور پھر وہ نماز میں اتر گیا، اور نماز میں اترنے کے بعد پھر وہ بڑے ان سے جنت کو اس اینگل سے پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ اتر جائیں یہاں سے۔ اب شیطان اور انسان یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر صحیح انسان جو ہے مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، جیسے بغیر میں پڑا تھا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، کہ اللہ کی قدر کو جانتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ کی قدر کو، تو اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے پھل کھاتے ہیں، اس کی نہریں بہہ رہی ہیں، اس کی بارش برستی ہے، اس کا رزق آتا ہے، اس کے پھل کھاتے ہیں، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن ہم اس کا شکر نہیں گزارتے، اس کے لیے ہم ہو کے رہتے، بلکہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور تم اس کے دشمن بن کے رہو، اس کی نفی کرو۔ جب بھی وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرو، فوری پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پڑھو اللہم اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ جب کبھی شیطان کی اکساہٹ میں گرفتار ہونے کی خدشہ ہو تو وہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس ہیں یا اس کی اکساہٹ ہو جائے اور وہ میرے قریب بھی ہیں۔
تو آپ تجربہ کریں کہ آپ کو واسی آتی ہے نماز کے اندر، یہ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، مطلب سے نکل گیا جب آدمی سونے کے قریب ہوتا ہے، جمائی آتی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح پڑھ کے تو الحمدللہ پڑھیں تو شیطان جو ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایسے آ کرتے ہیں، اسی وقت شیطان جو ہے آپ کی چپیٹ کو دے کے بھاگ جائے گا، پھر آپ کو جمائی نہیں آئے گی۔ یہ تجربہ کرتے ہیں میرے یہ تجربے میں بات ہے۔ تو آج اللہ کی ذات کریم نے بنی آدم کو پکارا ہے، کیا پکارا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کی۔ کل ہم پڑھ رہے تھے تو وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن آج پھر اس کو شروع کیا کہ اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ یہ جو لباس ہے، یہ اللہ نے جو زینت ہمیں دی ہے، ہماری شوقات ہے، ہمارے جو جسمانی اجزاء جو حصے ہیں ان کو بھی ڈالتا ہے، لیکن جسم کی تزین اور آرائش بھی کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر انزلنا نازل کیا، القا کیا کہ جو زمین کے اندر مواد پیدا ہوتا ہے اس سے لباس کو تیار کر کے پوری زینت سے اپنے آپ کو ڈھانپو، اور پھر سب آتی کو قابل شرم حصوں کو بھی ڈھانپو، اور پھر اس زینت سے فائدہ بھی اٹھاؤ، اور پھر وہ کام کرو جو اللہ نے تمہیں بتایا۔ آگے کیا ہے؟ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تقوی کا لباس ہے، اللہ کا جو خوف ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو سلطان عبدالحمید کا تخت تھا، جو آخری جو خلیفہ تھا، جس کو ترکی کے اندر جس کا مرکز تھا، اس کا جو تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتا تھا، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راس الحکمت مخافۃ اللہ، جو حکمت کی بنیاد ہے، دانائی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف۔ جس انسان کو اللہ کا خوف ہو اس کی جو حق کایا تبدیل ہو جاتی ہے، خوف میں بھی اور عیش میں بھی، دونوں، بیماری میں بھی اور تندرستی میں بھی، غربت میں بھی اور امارت میں بھی، اس کی چہرے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کو ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے کہ کہیں میں کسی نافرمانی کا مرتکب نہ ہوں۔ اور جس جسم کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر شیطان کا وہاں ٹھکانا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، یہ وہ چند حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے کہ لباس کوئی مصنوعی چیز نہیں بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی وہ کھال کوشش نہیں بنا دی، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کے اوپر ایسی کھالیں بنی ہوئی ہیں تو ان کے اپنے اعضائے زندگی جو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، پھر ان کے اعضائے زندگی جو ہیں وہ سواد نہیں ہے۔ اس لیے جو موجودہ جو لوگ ہیں جو عقلیت پسند ہیں، دہری ہیں، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان ورنہ بھی گھومے تو اس کو کوئی کرے، اس لیے وہ سب سے زیادہ پہلے سب سے جو حیا کے اوپر جو انسان کے اوپر شیطان نے حملہ کیا تھا، آج اس کے جتنے حواری ہیں وہ انسان کی اسی فطرت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تاکہ عورت کو جب تک وہ فرا نہ کر کے بازار میں کھڑا نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا، تاکہ معاشرہ جو ہے بربادی کی طرف جائے، شیطانیت کی طرف جائے۔ اور یہ ایک فطری عمل ہے، جب عورت ایسے جسمانی حصے کو دکھائے گی تو وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو شیطان اس کو پھر آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ایک نظر اٹھ جائے تو دوبارہ نظر نہ ہوتا ہے، بچ کے رہیں اور لاہور پڑھیں۔ یہ پہلی پکار ہے جو اللہ نے انسان کو پکارا۔ دوسری پکار، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون۔ دوسری جو پکار اللہ نے پکاری، اے بنی آدم ایسا نہ ہو
کہ شیطان تمہیں پھر اسی فطرت میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو اما حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اسی طرح پھر تمہیں یہ جنت سے نہ نکلوا دے اور ان کے لباس ان پر سے کروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آگ سے بنے ہیں، شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے، وکانہ من الجن، جنوں میں سے ہے، اور پہلے سب سوچنے کا سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکانہ من الجن الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سب نے سجدہ کیا، اور وکانہ من الکافرین، اور کافروں میں سے وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ ایسی جگہ سے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اپنی حیت کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اب جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جن کا سرپرست بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی، خوف کی روشنی، اپنے تقوی کی روشنی، غربت سے عمارت کی روشنی، اور پھر لا علمی اور جہالت سے علم کی روشنی، اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ان کا دوست طاغوت شیطان بنتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں بہت اوپر کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ وہ پستی کے اندر گرے۔ یہ دوسری پکار ہے اللہ کی، وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اہل عرب کے جو بہت سے لوگ تھے وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، جس کا پہلے اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ برہنگی کی حالت میں، اور عورتیں ان سے بھی آگے تھیں، وہ رات کے اوقات کے اندر عورتیں بالکل برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ جب وہ یہ کرتی ان سے جب کہا جاتا تھا تو وہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو اللہ کیا کہتا ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ کام کرتے ہو، وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے ان سے کہو کل امر ربی بالقسط، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا۔ یہ چار باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان اپنی زندگی کو عدل اور راستی کی بنیاد پر طے کرے، وَأَقِیمَ وَجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اپنے اللہ کی طرف، کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پہلا کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اوپر ایمان ہے۔ دوسری کہ جب بھی عبادت کریں تو اپنا رخ خالصتاً مخلصین ہو کے لہ الدین، اللہ کی طرف کرے، اور یہ دین قیم ہے اور یہی انصاف کا راستہ ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی کما بداکم تعودون، اسی کو پکارو، اس کو قل، اللہ نے فرمایا ادعونی، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں، بحبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے قریب ہوں، یتلقی المتلقیان عن الیمین من الشمال قریب، میں دائیں اور بائیں دو محافظ بھی میں نے تمہارے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ما یلفظ قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو ضبط تحریر میں نہ وہ لاتی۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری رگ جان سے بھی قریب ہوں، اور مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، کھاؤ میرا، ہوا میری، زمین میری، آسمان میرا، بارش میری، پھل میرے، اناج میرا،
اور پھر پکارو کسی اور کو، یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر دعا مانگنی ہے، اگر پکارنا ہے تو مجھے پکارو۔ اور کس طرح پکارو؟ کہ خوف کے ساتھ، زینت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حلال کھاؤ جو، یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ رہنمائی اور تائید و نصرت، نگہبانی اور حفاظت کے لیے خدا ہی سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔ اگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، اللہ کے لیے خالص کرے، اس کے بعد پھر وہ دعا مانگے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کیا جاتا ہے۔ کما بدا من تعودنا، اور جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر تمہیں پیدا کیا جاؤ گے۔ جس طرح دنیا میں تم تکلیف تمہاری کی ہے، جیسے خالق کائنات نے تمہارا دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، اور پھر خلقت جدید ہوگی، اور پھر وہ حساب ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی حساب کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے حبیب دعا مانگا کرتے تھے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا۔ جب بھی حساب کی بات آئے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی کہ اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں میں پیدا ہوا ہوں، پھر مجھے دوبارہ اللہ پیدا کرے گا اور پھر مجھ سے وہ حساب لے گا۔ انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں مگر دوسرے گروہ پر، یہ مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا اللہ نے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سب بنا لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر۔ یا بنی، اب چوتھی مبارک، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اس نے اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی عزیمت سے آراستہ رہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں مسجد میں لوگ آتے ہیں، آستینوں پہ بیگ چھوٹی سی بوشٹ پہنی ہوتی ہے اور پتلون کی ساتھ لگی ہوتی ہے، سطر ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے بالکل مرنے کی حالت ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں آؤ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، اے بنی آدم، مسلمان نہیں کہا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراز کرو۔ زینت سے مراد مکمل لباس۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا صدر چھپائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی ہو اور زینت بھی ہو۔ یہ حکم اس غلط رویہ کی تردید کے لیے ہے جس پر جاہلیت کے پرستار جو ہیں اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے، آج تک کر رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نہیں برہنہ ہو کر اپنی حیتوں کو بگاڑنا، جیسے آج مرد جو ہیں عورتیں بننے کی کوشش کرتی ہیں اور عورتیں جو ہیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، یہ بڑی بڑی لٹیں رکھ لیتے ہیں، عجیب و قسم کی شکلیں بناتے ہیں، وغیرہ۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور جب یہ کام کرتے ہیں اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، اور اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ اگر اللہ کا غضب بھڑک گیا تو یہ زمین اور آسمانوں سے آگ برسنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تیرے پیغمبر تھے، تیرے محبوب، تیرے دین کی انہوں نے جس طرح خدمت کی، تیرے دین کو کرانے کے لیے انہوں نے رات اور دن اور جنگیں اور جہاد کیے، اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے اس امت کو معاف کرنا۔ یہ ایسی امت ہے کہ اللہ کو بھی اس کے اوپر پیار آتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا ایک نیکی لے کے آؤ گے تو 10 نیکیاں دوں گا، اگر ایک بدی لے کے آؤ گے تو اس جیسا حساب دوں گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک نیکی کر نہیں سکتے تو سوچ ہی لو، سوچ نہیں سکتے نیت ہی کر لو، نیت کر کے نہیں بھی ہوگی تب بھی اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نیکی کی نیت ہی کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور جب بدی کی نیت کرتا ہے تو بدی نہیں لکھتے جب تک اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کرو، اگر عمل نہیں کر سکتے تو نیت ہی کر لو کہ میں یہ عمل کروں گا، اور اخلاص سے اگر نیت کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھ دی جائے گی۔
تو اللہ فرماتے ہیں پوری زینت کے ساتھ تیرے ساتھ تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طیبات رزق سے محروم عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجا لانے کے لیے وہ کسی درجہ میں مطلوب ہو، بلکہ اس کی خیر خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنا، پاک رزق سے متمتع ہو. اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آپ اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کریں. دل کا حدود اللہ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ولا تقربا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ دائرہ ہے جیسے بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں. پوچھا کسی نے کہ یہ طواف کر کے تیری کیا نہیں کہ میں اللہ کا گھر کا طواف تو عالم تھا، اس نے جواب دیا اس کا مقصد ہے دل کا حدود اللہ. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، باہر نہ جانا. اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کے رہو. جو اللہ نے حکم دیا اس کی اطاعت کر. اگر اس کی اطاعت سے تو نکل گیا تو پھر تو مصرفین میں شامل ہوگا. واللہ لا یحب المصرفین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ الکریم ونحن لا نستعجل الشاکرین والحمد للہ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارا پڑھنا قبول فرما دے. اللہ ہماری درخواست ہے کہ اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما دے. اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرما دے. اللہ اس کے اجر کے نتیجے میں ہمارے لیے جنت واجب فرما دے. اللہ آنے والے مسائل اور مشکلات سے بتا دے. اللہ آنے والے مسائل اور مشکلات سے بتا دے. اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کی پریشانیاں دور کرنا، بے اولادوں کو صالح اور بے اولاد عطا فرما. اللہ پہنچے گام کو معاف کرنا. اللہ کا رستہ میں بنی کرنا. اللہ بارہ میں رحمت عطا فرما. اللہ بارہ میں رحمت عطا فرما. اللہ بارہ میں رحمت عطا فرما. اللہ تیری مخلوق پیاسی ہے. اللہ تیرے سوا کوئی پانی نہیں دے سکتا، کوئی فصل نہیں کر سکتی، کوئی پھل نہیں آ سکتا، کوئی اناج نہیں سکتا. اللہ ہم اقراری مجرم ہے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا، اپنی رحمت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.